السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے جماعت ہشتم کی اسلامیات کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ انفال۔ آج ہم سورہ انفال کی آیات 25 تا 28 کا مطالعہ کریں گے۔ انفال کی آیت نمبر 24 ملاحظہ کی جائے گی۔ تلاوت ہے: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ آئیے اب ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پہ حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ انہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس کا مفہوم دراصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دراصل نیکی کی دعوت ہے، اور نیکی کی دعوت ہماری دنیا کی زندگی بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سنوار دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہونے والے تمام ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے نیکی کی طرف بڑھاتا ہے، ترغیب دلاتا ہے اور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، اور جو شخص گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے نیکی کی ترغیب نہیں دلاتا اور اسے گناہوں میں مبتلا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ اللہ پاک انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو کر جو شخص نیکی کی طرف بڑھتا ہے اسے نیکی کی دعوت کی ترغیب دیتا ہے، اور جو شخص برائی کی طرف بڑھتا ہے اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ آئیے اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 تلاوت کی جاتی ہے: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آئیے اب ہم آیت نمبر 25 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں مبتلا لوگوں اور ان سے کیے جانے والے کاموں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ نہ صرف مومنوں کے لیے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ نیکی پہ عمل کریں، بلکہ فتنہ زدہ لوگ یا پھر گناہوں میں مبتلا لوگوں کو بھی صحیح راہ دکھائیں۔ اگر وہ صحیح راہ پر نہیں آئے اور وہ کوئی نقصان اٹھائیں گے تو اس کا خمیازہ آپ نے بھی بھگتنا ہوگا، یعنی کہ آپ بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ آئیے اب آیت نمبر 26 ملاحظہ کیجیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخْطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تُشْرِكُونَ۔ یہ تھی آیت نمبر 26۔ آئیے اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ ترجمہ ہے: اور جب تم تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس آیت میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ قلیل یعنی کہ کم تھی، اور تمام کفار اور دشمنان دین آپ کو اچک لینا چاہتے تھے، یعنی آپ کو کسی نہ کسی طرح مار دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع، ایسے اسباب جگائے جس کے ذریعے آپ مدینہ جا سکے اور مدینہ میں اپنی مکمل ریاست جما سکے۔ وہاں آپ کو روزی بھی عطا کی اور من پسند کھانے بھی عطا کیے، تاکہ آپ اپنے رب کا احسان مانیں کہ اللہ پاک نے آپ کو آپ کے کمزور لمحات میں نہیں چھوڑا بلکہ آپ کا مکمل طور پر ساتھ دیا ہے۔ یہ تھی آیات 26 تک کی تلاوت اور اس کا مفہوم۔ اس سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھانا لازمی تھا، اس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری۔ آئیے اب آیت نمبر 27 کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آئیے ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ ترجمہ ہے آیت نمبر 27 کا: اے ایمان والو، اللہ و رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو۔ آئیے آیت نمبر 28 تلاوت کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آئیے آیت نمبر 28 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اس سے متعلق مفہوم واضح یہ ہوتا ہے کہ
یہاں پر امانتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات تم تک امانت ہیں، اور اسے بھی تم نے آگے امانت کی طرح دوسروں تک پہنچانا ہے، نہ کہ اس میں خیانت کرو۔ دراصل جیسی امانت یعنی جیسی آیات، جیسے احکامات تمہیں بتائے گئے ہیں وہی تم آگے بتلاؤ، اس میں خیانت نہ کرو۔ اور آیت نمبر 28 میں اولاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اولاد کے ذریعے بھی انسان کو آزماتا ہے۔ اولاد اور مال ایک طرح کا فتنہ ہے، اور مومنین کے لیے یہ ایک آزمائش ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس آزمائش میں پورا اتریں اور اولاد اور مال کو آزمائش کی طرح سمجھیں اور ان کی مکمل تربیت کریں۔ اس سے متعلق سوال کچھ دیر میں ملاحظہ کیے جائیں گے۔ آیات سے متعلق سوالات۔ سوال ہے سورہ انفال میں خیانت سے کیا مراد ہے اور اس کے نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ اس کی مدد سے آپ جواب تحریر کریں گے۔ اب اس سے متعلق سوال نمبر 2 جو کہ آیت نمبر 28 سے ہے۔ اللہ نے سورہ انفال میں مال و اولاد کو کیوں فتنہ قرار دیا ہے؟ یہ آیت نمبر 28 سے متعلق ہے اور اس کے نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ کام تمام کاپی میں کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔